عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے عید قربان، عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے عید قربان۔ واہ! الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر کڈس مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے بہت ہی پیارا پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے بقرہ عید، بچے اور مفتی محمد قاسم اتاری۔ بتائیے پروگرام کا نام کیا ہے؟ بقرہ عید، بچے اور مفتی محمد قاسم اتاری۔ جی ہاں، آپ پروگرام کے بچے تو نظر آ رہے ہیں، پروگرام میں ہے بچے، بچے کہاں ہیں؟ بقرہ عید کہاں ہیں؟ آج ہے بقرہ عید، مفتی صاحب کہاں ہیں؟ جی ہاں، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب سے کچھ ٹائم کے بعد ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے، بلکہ اپنے ہی پروگرام میں شامل ہو جائیں گے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ مفتی صاحب ہیں، جس طرح ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو مفتی صاحب نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی فرمایا ہے۔ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ جو بچے پڑھتے ہیں قرآن پاک، ان کے ترجمہ جو قرآن ہے جنہوں نے تحریر فرمایا، اس کا نام کیا ہے؟ سب مل کر بولیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جی ہاں، آپ سنتے نا ترجمہ کنز العرفان، ترجمہ کنز العرفان، تو یہ لکھا ترجمہ کنز العرفان کس نے؟ مفتی دعوت اسلامی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ۔ تو انشاءاللہ طرف سے کچھ دیر کے بعد مفتی صاحب بھی اپنے ہی پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ اور پیارے بچوں، آج عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ، بقرہ عید بھی اس کو کہتے ہیں، جو کہ برکتوں سے مالا مال ہے۔ اور آج کے دن بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی ہمیں نعمت ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ 12 ربیع الاول اللہ تعالیٰ کی نعمت، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جنہوں نے قربانی کی، جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ گوشت کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب بتائیں، پانی پینے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اللہ پاک کا کرم۔ اللہ پاک کا شکر۔ آج عید کا دن ہے، اللہ پاک کا شکر۔ کڈس مدنی چینل کے پروگرام میں آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ مسکرا رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں۔ خوشی کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے۔ عید مبارک دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ الحمدللہ۔ کون سا بچہ ہے جو مسکرا کر اچھے انداز سے بولے گا عید مبارک؟ کون بچہ ہے اچھے انداز سے جو بولے گا؟ بچیاں بھی ہیں ماشاءاللہ جو اچھے انداز سے، کون بولے گا عید مبارک بولنا ہے؟ چلیں آپ کھڑی ہو جائیں باجی، اچھے انداز سے مزہ آ جائے۔ عید مبارک۔ زور سے بول دیں، عید مبارک۔ کچھ مبارک میں ہے مسئلہ۔ چلیں جی، ان کی عید مبارک آپ اسی طرح قبول کریں جی۔ اور آپ بولیں بچی، جی بچی کھڑی ہو کے بچی، عید مبارک۔ عید مبارک۔ اور کوئی بچہ اچھے انداز سے جو بولے گا مزہ آ جائے، جی آپ بولیں، مائک تو ہے آپ کے پاس جی۔ عید مبارک۔ عید مبارک۔ اور کوئی بچہ؟ آپ نعت خواں بھی ہیں؟ آپ نعت خواں بھی ہیں؟ جی۔ طرز میں بول دیں عید مبارک۔ عید مبارک۔ آپ طرز میں کچھ سنا دیں، عید مبارک کیسے بولیں گے طرز میں؟ مائک ہے نا جی۔ عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک 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 عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی آپ کے گھر میں گوشت لے کر آتا ہے، گوشت دینا کس طریقے سے اور لینا کس طریقے سے؟ کون بچے؟ جی دوبارہ۔ سیدھے ہاتھ سے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ والا۔ یہ والا، اچھا والا ہے بھائی یہ تو ماشاءاللہ۔ اور
دینا کیسے لینا کیسے؟ اگر کوئی گوشت دینے آیا ہے، گرمی کے دن چل رہے ہیں، کوئی مہمان آپ کے گھر میں گوشت دینے آتا ہے اور گرمی کے دن ہے، کیا کریں گے؟ جی کون بچہ بتائے گا؟ جی چلیں آپ بتائیے. جی میرے بچے. جزاک اللہ. جی ہاں، کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ. آپ کے ماموں نے آپ کو گوشت دیا، آپ کیا بولیں گے؟ جزاک اللہ. جی ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ نے جملہ یاد رکھنا ہے. دعا دے دیں، جب کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے تو ہم نے اس کو دعا دینی ہے، شکریہ ادا کرنا ہے، جزاک اللہ خیرہ. گوشت مانگنا نہیں ہے، گوشت مانگنا نہیں ہے. اس عید میں سمجھاتے تھے کہ عیدی نہیں مانگنا ہے، اس عید میں سمجھا رہے ہیں گوشت نہیں مانگنا. اچھا آپ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو کیسے مانگتے ہیں؟ یوں ہے نا، یوں ہاتھ ہوتا ہے، دے دینا عیدی، دے دینا گوشت، دے دینا. تو پیارے بچوں ایک بات یاد رکھیں، ہاتھ یہ ایک ہی ہے، یہ ہے لینے والا ہاتھ. کیا ہے؟ لینے والا. ایسے کیجئے، جب آپ انہیں دے دینا ایسے ہی کریں گے نا. اور جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ کیسا ہو جاتا ہے؟ یہ لیں، یہ لیں. کیسے؟ دیکھیں ہاتھ یہ ایک ہی ہے، یہ والا ہاتھ اچھا ہے، یہ والا ہاتھ اچھا نہیں ہے. اگر ایسا ہاتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو، مانگے نہیں لوگوں سے ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں. یہ اچھی بات نہیں، مانگنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مانگنا نہیں ہے. آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب مزید بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم. نہایت ہی توجہ کے ساتھ کان لگا کے تلاوت سننی ہے، ہاتھ باندھ کر. عید پھر آئی ہے، عید قربان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں، تو پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا نام ہے بقرعید بچے اور مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ. تو تشریف لا رہے ہیں مفتی دعوت اسلامی محمد قاسم اتاری. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بکرے کا رکھا، پیار کرتے. کیسے مفتی صاحب آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. عید کی رونق تو صحیح لگی ہوئی ہے یہاں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد و آباد رکھے. آمین آمین. جزاک اللہ. بیٹھے بیٹھے چلیں تشریف رکھیں. جزاک اللہ. تو جی پیارے بچوں، آج انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام ہے. پروگرام کا نام کیا ہے اب بتائیے؟ بقرعید بچے اور مفتی محمد قاسم اتاری. آج کا پروگرام کتنا اچھا ہونے والا ہے، اتنا بہت اچھا. انشاءاللہ. کچھ سوالات مفتی صاحب کریں گے، کچھ سوالات بچے بھی کریں گے، کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ ہے، بچوں کی باتیں بھی ہیں. تو انشاءاللہ تو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے یہ مفتی صاحب کو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فتوے دیتے ہوئے، لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہوئے. آج اس انداز سے کہ بچوں کے ساتھ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، اور جیسے ہم سنتے ہیں وہ ترجمہ کنز عرفان. تو ماشاءاللہ جیسے کہ میں نے پروگرام سے پہلے بچوں کو بتایا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تحریر کیا، تو یہ کہ آج آپ کی بھی زیارت ہو رہی اس انداز سے. تو یہ ہے کہ کالس وغیرہ تو ہم آپ کی لے نہیں سکتے، تو آج آپ نے پورا پروگرام سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر دیکھنا ہے. جی مفتی صاحب، عید کا دن ہے، بچے بھی تیار ہیں، بچے گھروں پہ سن بھی رہے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی عید کا دن ہے اور وہ بھی بڑی عید کا دن ہے. عید الاضحیٰ، بقرعید جی. اور بڑی عید. اور یہ جو بڑی عید ہے اس میں تو خیر بچوں کی جو انوالومنٹ ہے وہ تو ماشاءاللہ اپنے مرتبہ عروج کو پہنچی ہوتی ہے. ویسے عیدیں دو ہیں، بولتے ہیں اس والی عید میں زیادہ مزہ آتا ہے. یہ والی عید جو ہے اس کی وہ ذرا اس کا ذرا ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے نا. عید سے پہلے عید سے پہلے سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ ویسے ہی 3 دن کی عید ہوتی ہے.
اور ڈیوریشن یہ ہے کہ جس کو جب بکرا نصیب ہو گیا اس کی عید تو شروع ہو گئی. جی تو اس اعتبار سے بھی ماشاءاللہ اس میں خوشیاں اور ذرا بھاگ دوڑ اور یہ وہ سب زیادہ ہوتا ہے. جی جی تو چھوٹی عید کا خیر اپنا مزہ ہوتا ہے, اس میں ذرا عیدی ملتی ہے, اس میں بوٹیاں ملتی ہیں, گوشت ملتا ہے, کھانے ملتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑا پیارا دن ہے, ماشاء اللہ. بڑا عظیم دن ہے یہ. اچھا یہ ایک اور اس میں عرض کروں میں, جیسے یہ بڑی عید کتنا جو ہے وہ اس سے ایک دھوم دھام سے منائی جاتی ہے, لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اس عید کا پتہ بھی نہیں چلتا, ہوتا ہی نہیں ہے کہ بھئی عید ہے تو قربانی کرنی ہے تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, بلکہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ بھئی عید ہے اور یہ اس کا بھی کچھ کرنا ہے, اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے. یہ ہوتا ہے جب بندہ حج پہ جاتا ہے. اچھا سبحان اللہ. دیکھیں آپ نے پوری بات بتائی نا, پھر سبحان اللہ نکلا, ورنہ یوں سوچ رہے تھے. تو حج پہ جو جانے والے ہیں چونکہ وہ 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں ہوتے ہیں, مغرب کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں, رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں, سبحان اللہ. فجر کی نماز پڑھتے ہیں, پھر وہاں سے وہ مینا کو چلتے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے عید کا دن, یعنی 9 ذوالحجہ کا دن گزرا, اس کے بعد کی رات گزری. اب اگلا دن ہمارے یہاں کے اعتبار سے تو یعنی اس پورے جوش و خروش کے اعتبار سے ہے نا, لیکن جو حاجی ہوتا ہے تو حاجی نے وہاں مینا میں جا کے ٹھہرنا ہوتا ہے, کنکریاں مارنی ہوتی ہیں, تو وہ تھکا اتنا ہوتا ہے, اس کو دوسرے کام اتنے ہوتے ہیں, تو نہ وہ عید کی نماز پڑھتا ہے, نہ اس پہ واجب بھی نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز چھوڑے تو گناہ گار ہوتا ہے, تو وہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا, اور اس کو یہ ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ آج کوئی عید ہے تو کچھ اسپیشل کرنا ہے. وہ اپنے انہی کاموں کے اندر, اور وہ کینکریاں جمع کرنا اور جا کے شیطان کو مارنا, حاجی ہو گیا ہوں میں. ہاں تو وہ یہ ہوتا ہے. اور قربانی وہ کرتے ہیں ان میں سے, یعنی کافی سارے حاجی قربانی کرتے ہیں, لیکن عام طور پہ وہ یہ ہماری عید والی قربانی نہیں ہوتی, وہ حاجیوں کے اوپر ایک قربانی ہوتی ہے, جو حاجیوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, اس میں ایک حاجیوں پہ قربانی ہوتی, تو وہ اپنے اس والی قربانی کو کرتے ہیں. یہ ہماری جو عید والی قربانی ہے یہ اکثر حاجی نہیں کرتے, ان پر واجب بھی نہیں ہوتا. اچھا بچوں کو بھی دعاؤں سے نواز دیں کہ حج نصیب ہو جائے, مدینہ دیکھ لیں. ہاں اب آپ کے لیے نہیں, یعنی کہ دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی عید نصیب فرمائے کہ جس میں آپ عید ہی کو بھول جائیں کہ آج عید ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو ماشاء اللہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید اچھی باتیں ہم آپ کو سناتے رہیں گے. اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں, مفتی صاحب ایک کلام شامل کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ. عید پھر آئی ہے عید قربان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب حضور کعبہ حاضر ہے, حضور کعبہ حاضر ہے, حرم کی خاک پر سر ہے, حضور کعبہ حاضر ہے, حرم کی خاک پر سر ہے, بڑے سرکار میں پہنچے بڑے سرکار میں پہنچے, مقدر یاوری پر ہے, حضور کعبہ حاضر ہے, نغم آنے کے لائق تھے نا
हुजूर काबा हाजिर है हसर गज कर लिया काबे से आँखों ने जिया पाए हसर गज कर लिया काबे से आँखों ने जिया पाए चलो देखे वो बस्ती जिस का रास्ता दिल के अंदर है चलो देखे वो बस्ती जिस का रास्ता दिल के अंदर है हुजूर काबा हाजिर है हरम की खाक पर सर है बड़ी सरकार में पहुँचे मुक़द्दर यावरी पर है हुजूर काबा हाजिर है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ तरीक़ेकार यूँ है तैयार किया गया है, कुछ बच्चे आपसे सवालात करेंगे और मुफ्ती साहब भी आपसे सवालात करेंगे। तैयार हैं आप लोग बच्चों? और मुफ्ती साहब भी तैयारी से। जी मुफ्ती साहब, पहले आपकी तरफ से एक आध सवाल हो जाए। आप में से इस मरतबा मंडी कौन कौन गया? कोई रह नहीं गया सिवाय ये छोटी मदरी मुन्नियों के। एक नहीं गई। बाकी तो माशाल्लाह सारे पहुंचे हुए। अच्छा भाई, को महरूम नहीं रह जाने से ना। अच्छा, अब्बू के साथ चले गए। अच्छा, बात छोटे बच्चे जिद भी कर रहे होते हैं, नहीं मैं भी जाऊँगा, उसको नहीं लेके जाना है, लेकिन वो एंड टाइम पर उसने जो माहौल बनाया बोले चलो भाई। वैसे बच्चों को ले जाने में तो एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जानवर होते हैं ना, सारे काबू में नहीं होते। अच्छा, फिर ये भी है कि मुख्तलिफ मंडियाँ ज़रा मुख्तलिफ अंदाज की होती हैं। किसी जगह ज़रा पढ़ी लिखी मंडी होती है, यानी कि जानवर भी ज़रा सुलझे हुए होते हैं, तरीके से बांधे हुए होते हैं, सुलझे में अटके में। मुराद है कि जिनको थोड़ा सा ट्रेन करके और वो कर करा के बांधा होता है, और किसी जगह ज़रा वो वाकई जानवर होते हैं, तो वो फिर अपनी हरकतों से बताते हैं कि वी आर नॉट लाइक यू, तो वो भी होता है। तो बच्चों को जाने में वैसे एहतियात करनी चाहिए। और उसमें भी ख़ास तौर पे जो बड़े जानवरों के पास, जैसे गाय की जगह जैसे बछड़ा है और बैल है, उछल कूद वाले जो जानवर हैं, तो वहाँ पर जाना ज़रा डेंजरस होता है। बकरे ज़रा शरीफ होते हैं। अच्छा, बात गाय भी ऐसी होती हैं, गले में हाथ डाल लेते हैं, सेल्फियाँ भी चल रही होती हैं बच्चों की, तो बात तो गाय भी ऐसी हैं। बस इस हिम्मत को तो सलाम ही कर सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ जो है कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, वहाँ का माहौल क्या था और क्या हो रहा था, भाव तो क्या चल रहा था, शोर कैसा था, तो क्या माहौल था, कोई ज़रा एक्सप्लेन करे। जी, कितने महंगे जानवर थे। जी माइक दे भाई। गाय बकरों का शोर था वहाँ पर। अच्छा, वैसे जानवर ये बाकायदा बातें भी करते हैं। अच्छा, यानी इनकी जो आपस में कम्युनिकेशन है, जो गुफ्तगू है, तो वो एक दूसरे से कोई ना कोई बात भी कर रहे होते हैं। इसीलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पाक में आयत मुबारक है कि उन्होंने फरमाया था कि या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर, कि ए लोगों हमें परिंदों की बोली सिखाई गई। सुभान अल्लाह। तो जो परिंदे आपस में बोलते थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे समझ लेते थे। सुभान सुभान अल्लाह। इसी तरह कुरान पाक के अंदर एक वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तख्त पर कहीं जा रहे थे, तो जिस जगह पे उतरने लगे तो वहाँ पर चींटियाँ थी बहुत सारी, छोटी वाली। तो जो उनकी मलिका थी, तो उसने अपनी सारी चींटियों से कहा कि भाई सारे अपने अपने सुराखों में, बिलों में घुस जाओ, तो कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर जो है वो बेइल्मी के अंदर तुम्हें रौंद ना दे। तो ये वाक़या भी कुरान पाक के अंदर है कि
چیونٹی نے جو ہے وہ بقیہ سب سے کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر جو ہے وہ تمہیں رون دے۔ تو اب جو چیونٹی نے آپس میں یوں بات کی تو قرآن پاک کے اندر ہے فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی آواز سن کے، بات سن کے مسکرا پڑے سبحان اللہ، کہ اسے کیسا خیال ہے اپنے سارے جو ہے وہ دیگر چیونٹیوں کا۔ واہ، تو چیونٹیاں ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، تو یہ جو بولتے ہیں تو یہ بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس کے اندر بھی، یعنی کہ میننگ ان کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو یہ فہم اور سمجھ دے دے تو پھر سمجھ آئے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذرا ہوشیار رہنا ان سے، یعنی کہ پھر جو بھی ان کی باتیں ہوگی وہ سمجھ آ جائیں گی۔ ماشاءاللہ۔ سب سے یونیک جانور جس نے دیکھا ہو منڈی میں یا اپنے علاقے میں، کو منفرد قسم کا دیکھا ہو، آسٹریلین بیل، آسٹریلین بیل، تو یہ کیا، یعنی کہ کیا چیز ہوتی ہے یہ؟ آسٹریلین بیل ایک تو بہت لمبا ہوتا ہے، پھر ہائٹ بھی اس کی اچھی ہوتی ہے اور تگڑا ہوتا ہے۔ آسٹریلین بیل جو ہے یہ بڑا اونچا، لمبا، چوڑا اور صحت مند ہوتا ہے، اور یہ واقعی گلی سے اگر گزرے نا تو ایک مرتبہ تو آپ کو سلام کرنا پڑ جائے گا اسے کہ سر ٹھیک ہیں آپ گزر جائیے، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں آپ کے لیے، روب یہ دبدبا ہے واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اور کسی نے کوئی تھوڑا سا یونیک قسم کا دیکھا ہو؟ آپ جی، کیا دیکھا میں نے؟ بھینسا، 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 یعنی کہ بھینسا سے مراد ہے وہ جو کالے والا ہوتا ہے وہ۔ جی، اچھا، تو اس میں یعنی کہ یونیک کیا تھا کہ وہ کالا تھا یا کیا تھا وہ؟ چلنے کا انداز الگ ہے اس کا۔ چل رہا تھا، چلنے کا انداز الگ ہے۔ چلیں آپ مائک لے کے، اچھا اچھا، ماشاء اللہ، جی میری بھائی، جی جی۔ بکرا، تو کیا اس میں اسپیشل دیکھا؟ جب بکرا واپسی میں جب آ رہا ہوتا ہے نا، ایسا اچھل اچھل بھاگ بھاگ کر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھل اچھل بھاگ بھاگ کے آتا ہے اور اپنی ہی جگہ پہ آگے بیٹھتا ہے۔ زبردست بھائی، کمال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آبزرویشن بڑی اچھی کون سے رکھی ہے ان کے اوپر کہ وہ اپنی ہی جگہ کے اوپر آ کے، اچھا یہ سب کا ہی یونیک ہو ہوتا گئے ہے۔ ہیں، یونیک آپ نے پوچھا تو بچے بتا بھی رہے ہیں۔ ویسے پرندے بھی جیسے صبح اڑتے ہیں نا تو واپسی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پڑوسیوں کے گھونسلے کے اندر چلے جائیں، واپسی کے اندر وہ بھی اپنے گھونسلے میں آتے ہیں، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے یعنی کہ پرندوں کی مائیں ہوتی ہیں تو وہ بھی جو دانہ وغیرہ لے کے آتی ہیں نا تو وہ اپنے ہی بچوں کو کھلاتی ہیں، ورنہ بچے تو سارے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں ان کے۔ اچھا، اسی طرح جو شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی جو ہے وہ تو اتنا دور جاتی ہے، اتنا دور جاتی ہے کہ وہ کئی کئی میل جو ہے نا وہ کلومیٹر دور جاتی ہے اور وہاں سے سیدھی واپس آتی ہے۔ اچھا، ان کے تو رستے بھی نہیں ہے، بس اوپر ہی ہوا کا سفر ہے ان کا۔ بس وہ ہوا کا سفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو راستے ان کے لیے متعین کر دیے ہیں وہ اسی کے اوپر واپس آتے۔ اچھا، اور یہ جو جیسے شہد بنتا ہے نا تو اب اس کے باقاعدہ جنگل ہوتے ہیں پورے پورے نا، جن میں باقاعدہ شہد بنایا جاتا ہے۔ ویسے تو یعنی کہ کسی بھی جگہ اس کا وہ لگ جاتا ہے، پتا وغیرہ، چھتا وغیرہ لگ جاتا ہے، لیکن کئی باقاعدہ جنگل ہوتے ہیں، جنگل کے اندر جو ہے یوں کہہ لیں کہ 10,000 چھتے لگے ہوئے اور وہ سب ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں، کوئی درخت نمبر 1 پہ ہے تو کوئی 10 پہ ہے، کوئی 15 20 25 30۔ جو مکھی جائے گی نا وہ سیدھی اپنے ہی چھتے میں واپس آئے گی، جس چھتے سے گئی جس چھتے سے گئی ہے اسی میں واپس آئے گی، برابر میں بھی تو وہ اسی کے اندر واپس آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی جو ہے نا ایک اتنی سی سمجھ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے ان میں بھی۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے کہ بچے جانور وغیرہ لے کر آئیں، یہ اپنا بکرا، یہ اونٹ وغیرہ باز کے، تو بہت اٹیچمنٹ بہت ہو جاتی ہے۔ اب عید سے پہلے عید ہے، لیکن اب وہ لمحہ آیا ہے کہ بس اب جانور کو دینا ہے، حوالے کرنا ہے، پتہ ہے کہ تیاری ہے، اب یہ رائے خدا میں قربان کیا جائے گا، اور بعض بچے نا بہت افسردہ ہوتے ہیں، جانے بھی دیتے ہیں، ایک فیل بن رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے، قربانی کا جو اصل مزہ ہے نا وہ تو اس اٹیچمنٹ کے ساتھ زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ جو ہے نا وہ بکرا لے آئیں اور آپ ذبح کر دیں تو میری اس سے اٹیچمنٹ کیا ہوگی؟ نہ بکرا میرا، نہ میں نے اس کو پالا پوسا، نہ کچھ کیا۔ خرچہ ہوا ہے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا ذہن ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کی پسند جو ہے وہ مجھے اپنی پسند سے زیادہ پسند ہے، تو اب جانور تو مجھے پسند ہے لیکن اس جانور کو اب ذبح کر دینا خدا کو پسند ہے۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پسند اللہ کی پسند کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ زبردست زبردست۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ سے ایک محبت کا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہم ایک خدا مانتے ہیں اور اس کی عظمت
پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے حکم کو ہم سب پہ فوقیت دیتے ہیں تو یہ اس کا اظہار زیادہ ہے ہی اس کے اندر کہ اٹیچمنٹ اس کے ساتھ زیادہ سبحان اللہ، زبردست زبردست. تو یہ ایک بڑی شاندار چیز ہوتی ہے. اٹیچمنٹ ہونا یوں بڑا اچھا ہے کہ جو بچہ بچپن سے اپنی بہت ہی پسندیدہ شے کو اللہ کے لیے قربان کرتا رہا ہے یہ پوری زندگی اسی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ہوگا کہ پسندیدہ چیز کو خدا کے لیے قربان کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جیسے چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں کیا فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم اعلیٰ درجے کی نیکی کو اس وقت تک نہیں پاؤ گے جب تک اپنی بہت پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے. سبحان اللہ. تو یوں کہہ لے کہ اگر جیسے ایک بڑے کی قربانی ہے کہ اس نے قربانی کی ایک بچے نے قربانی کی تو یہ ہو سکتا ہے بچے کو ثواب زیادہ ملے سبحان اللہ. کہ اس کی چاہت جو ہے وہ زیادہ بڑی تھی اور اس کی پسند وہ زیادہ بڑی تھی تو اس نے اپنی اس پسند کو اللہ کے لیے قربان کیا. رو رہے ہوتے ہیں آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ خوش دلی سے بھی کرنا ہے. یہ جو بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی بڑی پیاری بات ہے. محبت ہے دل نہیں چاہ رہا لیکن اب اللہ پاک کا حکم آ گیا تو اب کیا کریں گے بھلے روتے روتے ہی حوالے کریں کہ ٹھیک ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہم نے راضی رہنا ہے. ماشاء اللہ. اور کوئی بات جی میرے بچے کیا جانوروں کو معلوم ہوتا ہے وہ قربان ہونے جا رہا ہے؟ ویسے تو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو پتہ یہ چلے کہ ان کو وہ قربان ہونے جا رہے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ان کے سامنے گیا اور قربان ہوا تو اب دوسرے کو اتنی سینس ہو جائے گی کہ بھئی اس کے بعد میری باری ہے یا جب اس کو پکڑیں گے تو اب اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اب میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. یا جب اس کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس وقت جو اس کی حرکتیں ہیں جی بھاگ رہا ہوتا ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اب اس کو اس کی سینس ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. صحیح صحیح. باقی جو یہ مشہور ہے بچوں کے اندر ہی مشہور ہے وہ کہ بھئی وہ جو قربانی کی رات آتی ہے تو ان کی آنکھوں میں جو نا وہ چھریاں گھوم جاتی ہیں. سنا ہے آپ لوگوں نے جی کیا ہوتا ہے اس کو کیا خواب میں کیا ہے چھریاں آ رہی ہیں آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. ہاں تو وہ اصل میں وہ گھر والوں کو خواب میں چھریاں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ صبح یہ چلانی ہے بکروں یا گائے وغیرہ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ان کو ذرا ایک دوسرے کو دیکھ کے تھوڑی اسی کے سامنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی ٹکا بناؤں گا اس کی بوٹی بناؤں گا. ہاں اسی لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ بندہ ہوا اور یہاں پر اس کو ذبح کیا اب اس کے بعد اس کی باری ہے. نہیں فرمایا کہ اکیلے اس طرح ذبح کرے کہ دوسرا اس کو دیکھ نہ رہا ہو کیونکہ اس کا دیکھنا اس کو اس وقت بھی تکلیف دے گا اور اس کی باری آنے کے انتظار میں بھی اس کو تکلیف دے رہا ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. زبردست زبردست. میرا نام عبید مصطفیٰ ہے. مفتی صاحب میں نے یہ دیکھے بکرے بیل اور دمبو وغیرہ کی زیادہ قربانی ہوتی لیکن اونٹ کی کم ہوتی اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے یہ کہ اونٹ کی قربانی کم ہوتی ہے اور گائے بیل اور بکرے کی زیادہ ہوتی ہے. اس کی کئی وجہ ہے. اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بکرے کو سنبھالنا جو ہے یہ سب سے آسان ہے. گائے کو سنبھالنا اس کی بنسبت ذرا مشکل ہے لیکن تب بھی یوں کہہ لیں کہ ہو جاتا ہے. لیکن اونٹ کو سنبھالنا تو یہ چونکہ ہمارے عام پایا نہیں جاتا جیسے ہمارے پاکستان میں عام طور پہ اس طرح اونٹ نہیں پائے جاتے تو بکرے اور گائے یہ ہم سب کو نظر بھی آتے ہیں چل رہا ہوتا ہے پورا سال ہی سلسلہ چلتا ہے گوشت بھی بکتا ہے. تو اب ایک ایسی چیز کہ جو ویسے پورا سال نہیں دیکھی اور اب وہ آ جائے تو اتنی بڑی شے کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ذبح کرنا اس کو نہر کرنا یہ بھی ہے کہ اچھا دوسرا کیا ہے بکروں کو ذبح کرنے والے کسائی اور گائے کو ذبح کرنے والے کسائی آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے. بلکہ کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ہی کوئی بندہ جو ہے وہ بکرے کو ذبح کر دیتا ہے. تکبیر بڑی ذبح کر دیا پورا بنا دیتے ہیں پورا بنا دیتے ہیں. اچھا کئی علاقوں کے اندر پنجاب کے اندر میں نے خود دیکھا ہے کہ گائے بھی جو ہے نا وہ گھر والی ذبح کر رہے ہوتے ہیں. کسائی وغیرہ کا تکلف جو ہے نا ذرا کم کیا جاتا ہے. تو لیکن اونٹ کو کوئی بذات خود ذبح کر لے اور جب وہ ہو رہا تھا رش اتنا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اونٹ کو خود ذبح کر لے کیونکہ اس کے ذبح کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اس کو کھڑا کر کے جب وہ کیا جاتا ہے. بقیہ جانوروں کو جو ہے نا وہ یعنی کہ لٹا کے کرتے ہیں اونٹ کو کھڑے کرتے ہیں. اب کھڑے تو اس کے پاس جانا مشکل ہوتا ہے. اچھا تیسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اب بکرا لے کے آتے ہیں تو بکرے کو گھر کے اندر صحن میں باندھ دیا
या आपने दरवाजे के बाहर बांध दिया। अच्छा, कई लोग अपनी छत पे ले जाते हैं, जिनकी छत होती है तो छत पे भी ले गए। सही। अच्छा, गाय को मोस्टली यही है कि बड़ा घर है तो चले आपने अंदर बांध लिया या गली में बांध दिया। हम मंडी से इसी तरह रक्शे में बाइक ना? में बैठा के ले आते हैं। ऊंट का क्या करेंगे? आम तौर पे घर छोटे और ऊंट बड़े, तो ऊंट घर के अंदर होगा, घर वाले बाहर होंगे। तो ये वो है, वो अरबी के अंदर वो एक जुमला कहा जाता है जिसका तर्जमा ये है कि ऊंट जो है वो खैमे में और खैमे वाला बद्दू जो है ना वो बाहर पहुंचा हुआ है। तो यूं उसको इतना जो ना उसको संभालना रखना ये सब मुश्किल होता है। वरना वैसे आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं जी। कि जो ऊंट की कुर्बानी है ये सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जितने भी जानवर हैं मुफ्ती साहब, ये ये बकरी जितनी वगैरह, है, ये बकरे, गाय, ऊंट जो है, इन तीनों में ऊंट की कुर्बानी जो है ये सबसे अफजल है। तो यूं चूँकि उसको ज़रा रखना मुश्किल है, हमारे यहाँ ऊंट का गोश्त खाने का इतना रवाज नहीं है हमारे इस खित्ते के अंदर, तो इसलिए फिर ऊंट कम ज़बह किया जाता है। होता है और जहाँ होता है फिर वहाँ देखने वाला होता है कि कैसे जो ना वो जमा होते हैं और कैसे उसको देखते हैं। अच्छा, जानवर के सामने छुरी तेज करनी चाहिए? जानवर के सामने छुरी तेज़ नहीं करनी चाहिए। छुरी तेज़ करने का अमल जो है वो ज़रा उससे हट के किया जाए। जबरदस्त। जानवर का जो सेंस है, जो समझ है, वो इतनी सी है कि उसको छुरी की समझ आ जाती है कि ये तरकीब जो ना ये ज़रा सही नहीं जा रही मेरे लिए, तो इसलिए छुरी अलहदा ही जो है तेज़ की जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, सवालात भी हो रहे हैं, बच्चे सवालात कर रहे हैं, अपने अंदाज से सवालात कर रहे हैं। अब मुफ्ती साहब आपसे एक सेगमेंट करने जा रहे हैं, और प्यारे बच्चों, मुफ्ती साहब आपको जो है ना चंद सवालात बताएंगे और देखते हैं कि आप उस शख्सियत तक पहुंचते हैं। कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई साहबी हो सकते हैं, कोई नबी अलैहिस्सलाम हो सकते हैं, जिसकी समझ में आ जाए वो हाथ खड़ा करेंगे। तैयार हैं आप लोग? तो मुफ्ती साहब आपको चंद इशारे देंगे। पहले इशारे में समझ में आया तो हाथ बुलंद करना है, दूसरे में आया तो हाथ बुलंद करना है। अब देखते हैं कितने इशारों में जो है आप शख्सियत तक पहुंचते हैं। तैयार हैं आप लोग? जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। पहला इशारा। पहला इशारा है, आप एक नबी भी हैं और रसूल भी। ये तो मुश्किल हो जाएगा पहले में, अगर आप नबी भी हैं रसूल भी हैं। मेरा मशवरा है एक और इशारा ले लें। आप पर एक आसमानी किताब भी नाजिल हुई। अब चंद के नाम ज़हन में है, चलें इनसे ही ले लें बार जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके ज़हन में क्या अच्छा, है? ये जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मुफ्ती साहब, तीसरा इशारा देंगे। अच्छा, चले तीसरा इशारा। आपके नाम का पहला हर्फ मीम है। सुभान अल्लाह। एक और इशारा। आपका एक लक़ब बहुत ज़्यादा मशहूर है। हाँ हाँ, मीम से नाम शुरू होता है सही है। और एक लक़ब बहुत मशहूर है। एक लक़ब बहुत ज़्यादा मशहूर है। जी बेटा, आपके ज़हन में क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब इसका अगर जवाब ये बने कि आपके नाम का पहला हर्फ मीम है ठीक है। और आपका एक लक़ब बहुत मशहूर है, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नाम मीम से भी शुरू होता है, पहला हर्फ मीम भी है, और आपका एक लक़ब कलीमुल्लाह, अल्लाह से बातें करने वाले, ये भी बड़ा मशहूर है। इसका मतलब है कि अभी थोड़ा सा इसके अंदर मज़ीद जो है ना वो और एक और इशारा हो। तखसीस जो है ना वो हो सकती है। आपने जागती हालत में अल्लाह पाक को देखा है। अब तो आसान हो गया होगा बाज़ बच्चों। ये आप नाम बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त हो गया भाई। बाद बच्चों ने शामिल रहे, बताते रहे, लेकिन ठीक है। फाइनल। अच्छा, अब जो है ना, अब जो सवाल होगा उसमें जिस हद तक कई मुश्तरक हैं, ज़्यादा बच्चे शामिल थे उसमें, तो उसमें जो है वो रखें। क्योंकि जैसे एक नाम अगर हो गया तो अब जैसे मीम से शुरू है, मूसा अलैहिस्सलाम भी है, किताब नाजिल हुई वो भी मूसा अलैहिस्सलाम है, लक़ब मशहूर है वो भी मूसा अलैहिस्सलाम है, तो कई आ जाते हैं। अच्छा, आप एक सहाबी हैं। चलें जी, इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, ये मुश्किल हो जाएगा ना, किसका नाम लेंगे? अभी इसमें थोड़ा तो- सा वाज़ेह हो अब सहाबा के नाम तो 1,24,000 है, सही। ठीक है, तो लिहाजा आप एक सहाबी हैं, ये होगी पहली बात।
اب دوسری بات سے بہت قریب تک جائیں گے لیکن اس میں بھی کچھ اور شامل ہوں گے. آپ کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. 2 نام بتائیے گا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ چلیں یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بتا رہے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور صحابی کی بھی پرورش کی. صحابی بھی ہیں، پرورش بھی کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ اب 2 نام آ گئے. ان کی پرورش نہیں کی تھی. اور سب مل کر بولیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2-3 نام آ رہے ہیں. ایک اور وہ پرورش میں کسی حد تک آ سکتے ہیں، یوں ویسے پرورش میں نہیں ہے. دوسرے بنتے ہیں حضرت زید بن حارثہ. ٹھیک. حضرت زید بن حارثہ. اچھا اب تیسرا جو ہے، تیسرے سے جو ہے وہ آپ بالکل واضح ہو جائے گا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن ہیں. برابر والے بچے کو لیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ماشاءاللہ درست ہے. اب ایک اور سوال اس کے ساتھ میں جوڑ کے بیان جی کرتا ہوں ضرور ضرور ضرور. کہ وہ جو دوسرے صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کے بارے میں کوئی ایک بات کسی کو یاد ہو، پڑھی ہو، سنی ہو حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں؟ بیٹا آگے لے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ شہر میں وہ دین کی تبلیغ کی دعوت دینے گئے تھے تو یہ ان کے ساتھ تھے. نہیں، انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا. بچوں کو پکڑا مجھے. نہیں، یہ انہوں نے درست بیان کیا ہے. اچھا. غالباً سفر طائف کے اندر جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. شاباش. ہاں شاباش ہے. شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاباش شاباش. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہترین بہترین، جزاک اللہ. ہمارے بچے. ہاں بھائی بات. اچھا اب جو ہے اگلا سوال ہے، آپ ایک نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو مشکل ہو گیا ہے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے بیٹے بھی نبی ہیں. واضح واضح ہو گیا. اب یہاں پر بھی وہ نا جتنے جتنے افراد یعنی جتنی جتنی ہستیاں بنتی ہیں ذرا. جی آپ بتائیے ذرا. جی آپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے بھی نبی تھے. اس کے علاوہ آپ بھی بولیں گے. جی جی وہ کون نبی تھے؟ دیکھو نا. حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بیٹے کون تھے نبی علیہ السلام؟ حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک. اچھا اب ایک اور نام کہ آپ نبی ہیں اور ان کے بیٹے بھی نبی ہیں. جی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. نہیں، ان کے بیٹے نبی نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے بیٹے نبی نہیں تھے. آپ کے ذہن میں ایک اور نام آ رہا ہے. جی دوبارہ دے دیں. جی میرے بچے. حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام. ماشاءاللہ جواب درست ہے آپ کا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اب ایک نام اور کہ آپ نبی ہیں اور آپ کے ایک بیٹے بھی نبی ہیں. آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ نہیں بھائی مائک دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کا جواب مجھے لگتا ہے مشکل ہوگا، میں بتا دیتا ہوں. جیسے بچوں نے یہاں تک بھی بتایا کہ ہاں یہ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچ گئے تو یہ کمال ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بیٹے تھے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. تو حضرت شیس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے. اچھا اب جو ہے اب دوسرا سوال، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے 2 بیٹے اللہ کے نبی ہیں. آپ نبی ہیں اور آپ کا ایک بیٹا نہیں 2 بیٹے اللہ کے نبی ہیں. جی مائک دیں. نہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام.
हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहि इस्माईल अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशा। अच्छा, और इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो था अबुल अंबिया, नबियों के वालिद। वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए ना, ये सारी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। सुभान अल्लाह। यानी एक तरफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और वहाँ से हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लाए। दूसरी तरफ से वही जो पहले बयान किया कि उनके बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर थोड़ा सा आगे जाके ना 1-2 सदियों के बाद फिर आते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, फिर वो आगे सिलसिला चलता है। तो यूँ जो है वो सारे के सारे नबी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हैं। तो आपका लक़ब था अबुल अंबिया। सुभान अल्लाह। अब एक सवाल, आप एक सहाबी हैं, आपका नाम अब्दुल्ला है। आप एक सहाबी हैं और आपका नाम अब्दुल्ला आपका है। नाम अब्दुल्ला है। जी अब बेटा। अब्दुल्ला नाम वाले जो है वो एक तादाद है। जी बेटा बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा, एक हो गया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ये दुरुस्त है। और ये हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो हैं, ये हज़रत अब्दुल्ला के वालिद जो हज़रत ज़ुबैर हैं, ये भी सहाबी थे और ये अशरा मुबशरा में से एक हैं। ठीक है। अच्छा, एक और सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला है। जी, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी कोई ख़ास बात, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की ख़ास बात, बड़ी मशहूर बात है इनकी एक ख़ास बात तो ये है कि जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के बेटे थे, इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कज़न थे, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास के बेटे थे। और जो कुरान पाक की तफसीर का इल्म है वो सबसे ज़्यादा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास था। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला है। मुफ्ती साहब आपने फरमाया अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा कौन है? अशरा मुबशरा, अशरा कहते हैं 10 को, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिस्सा, अशरा। तो जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते ना, तो अरबी के अंदर है वाहिद, इस्ना, सलासा, ये उसके अंदर आता है। तो अशरा का मतलब होता है 10, और मुबशरा का मतलब है कि जिन्हें खुशखबरी दी गई, बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। तो ये कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा एक ही महफिल में 10 सहाबा किराम का नाम लेकर फरमाया कि ये भी जन्नती है, ये भी जन्नती है, ये भी जन्नती है, ये भी जन्नती है, ये भी जन्नती है। यूं एक ही मरतबा में 10 सहाबा किराम के नाम लिए। सुभान अल्लाह। फरमाया अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, ज़ुबैर जन्नती है, अबू उबैदा जन्नती है। तो यूं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 सहाबा किराम के नाम लिए थे। सुभान अल्लाह। तो इन 10 को कहा जाता है अशरा मुबशरा, यानी वो 10 सहाबा जिन्हें एक ही मरतबा में जन्नत की बशारत दी गई। तो उनमें ये थे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बेटे का नाम था अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह। अच्छा, एक और इतने मशहूर सहाबी हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है, आपने बड़ा सुना उनका नाम, रिवायतों में भी, रिवायतों के अंदर रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन फलां से, हज़रत अब्दुल्ला बिन फलां से। मुश्किल हो रहा है थोड़ा। अच्छा चले, एक और मैं पहचान बता देता हूँ। खुलफाए राशिदीन है, उनमें से एक के बेटे हैं। खुलफाए राशिदीन में से एक हस्ती के बेटे हैं। माइक दे माइक। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु। जी, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक खुलफाए राशिदीन में से, सही। और उनके बेटे का नाम हज़रत अब्दुल्ला। अच्छा, अब इनकी एक मशहूर बात आपको सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो हैं, ये ऐसे सहाबी थे
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو جو پتہ چلتا نا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر قیام کیا تھا، یہاں پر نماز پڑھی تھی، یہاں پر آپ گئے تھے، یہاں آپ بیٹھے تھے، یہ وہیں جا کے نماز پڑھتے تھے، وہیں جا کے جو ہے وہ بیٹھتے تھے، وہیں سے گزرتے تھے. سبحان اللہ. یہ آپ کی بڑی خصوصیت تھی. مکہ مدینے کے راستے میں کئی جگہ پر مسجد بنی ہوئی تھی، لیکن آپ مسجد سے ہٹ کے تھوڑا فاصلے پہ جا کے نماز پڑھتے تھے. تو کسی نے کہا کہ مسجد یہاں پر ہے، آپ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ. تو میں اس لیے یہاں پر نماز پڑھتا. سبحان اللہ. تو یہ تھا ہمارا کہ آپ صحابی ہیں اور آپ کا نام عبداللہ ہے. ایک اور بڑے مشہور صحابی ہیں ویسے، اگر آپ بتا دے تو جیسے ان کا نام آنا چاہیے، ان زیادہ کا نام بھی آنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ یہ بھی عبداللہ نام ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، اور یہ اتنے بڑے صحابی تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عبداللہ جو ہیں یہ علم کی گٹھڑی ہیں. سبحان اللہ. عبداللہ بن یعنی جیسے کسی نے سر پہ گٹھڑی رکھی ہوتی ہے نا وہ سامان بھر کے، تو فرمایا تھا کہ انہوں نے علم جو ہے نا وہ یوں باندھ کے رکھا ہوا ہے. یہ تو یہ ان کا مقام جو ہے وہ یہ تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. تو اب آ جاتے ہیں اپنے ذرا سوال کی طرف. آپ ایک صحابی ہیں، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ اپنی کنیت سے مشہور ہیں. اب کتنے سارے صحابہ کے نام لیے ہم نے، جتنے نام لیے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن سلام بھی ہیں، اور بقیہ سب کنیت سے مشہور ہیں. حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کو دیں. حضرت ابو بکر صدیق. تو کیا کنیت ہے آپ کی؟ صدیق. پیچھے والے بچے. حضرت ابو بکر صدیق کنیت ہے اور نام حضرت عبداللہ. تو کنیت کیا ہوئی؟ صدیق ابو بکر یا ابو بکر صدیق کیا ہوئی؟ ابو بکر صدیق. اور بڑے کو پکا کر کے بتائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. برابر والے بچے. صدیق کنیت ہے. آپ بتا دو. صدیق کنیت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کنیت پتہ کسے کہتے ہیں؟ کنیت وہ ہوتی ہے جس میں یہ ابو کا لفظ آتا ہے. ابو عبداللہ، ابو بکر، ابو حسن، ابو علی، ابو الحسن. تو یہ جس میں یہ ابو کا لفظ ہوتا ہے نا اس کو کنیت کہتے ہیں. فلاں کے والد، فلاں کے باپ. تو یہ تو ہو گیا ماشاءاللہ کہ آپ ایک صحابی ہیں، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ اپنی کنیت سے مشہور ہیں. ایک بات ایسی ہے کہ جس میں تو آپ سارے سمجھ جائیں گے کہ کون ہے. آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. چلیں مل کر نام بتائیے. حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء. ماشاء اللہ. چلیں جی، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا، اور ایک اور پیارا سا سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے صحیح غلط. اب یہ زبان سے نہیں کہنا ہے، ہم آپ کو ایک چھوٹے سے بورڈ تیار کیے ہیں. تو یہ آپ نے یہ کیا لکھا ہے بچوں؟ صحیح. اور یہ کیا لکھا ہے؟ تو اب جس بچے سے سوال ہوگا وہ بچہ جواب دے گا صحیح یا غلط. تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیں. کون کون بچے؟ چلیں جی، ایک آپ پکڑیں جی، ایک آپ لیں جی. یہ چلیں جی انکل، چلیں ایک چھوٹی والی بچی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ایک آپ کو دے دیں، ایک آپ لیں، ٹھیک ہے میرے بچوں. اب آپ جس سے سوال ہوگا تو وہ یہ بورڈ کے ساتھ صحیح کہاں لکھا ہے بتائیے، غلط، غلط، صحیح. زبردست، سمجھ گئے آپ لوگ بات. اب آپ سے مفتی صاحب جو ہے سوال کریں گے تو آپ نے بتانا ہے صحیح یا غلط. قربانی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے جی. سب کی طرف سے جواب آیا ہے سارے ہی صحیح ہیں ماشاءاللہ. صحیح. سارے صحیح ہیں. سارے ہی صحیح ہیں. اب جنہوں نے بتایا ایسی زبان سے بتائیے. صحیح. زبردست. حج سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے.
اچھا بعض بچے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں تو پھر اسی طرح تو کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ. زبردست. ویسے اگر کوئی وہاں سے عرفات میں جائے پھر نکل آئے پھر دوبارہ چلا جائے تو اس نے تو 2 مرتبہ کیا لیکن تب بھی ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تب بھی ایک ہی ہوگا. بھلے عرفات میں داخل ہو کے باہر نکلا ہے پھر اندر چلا جائے پھر باہر نکلا ہے پھر اندر چلا جائے بولے 3 حج کر کے آیا ہوں 3 حج کر. ایسا نہیں ہوگا، وہ ایک ہی شمار ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا، قربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. کچھ دیکھا دیکھی اور کچھ ذہن سے. واہ بھائی واہ. تو یہ کن کی سنت ہے؟ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قربانی کرتے تھے لیکن وہ ان کی اور قربانیاں ہوتی تھیں. لیکن جو ہم 10 ذو الحجہ کو قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ پہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. مسلمان اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں. زبردست زبردست. اس کا جواب اوبویسلی، یقیناً، زبان سے بھی کہتے ہیں. لا شک فی. ماشاءاللہ. حاجی 9 ذو الحجہ شریف کو میدان عرفات جاتے ہیں. یعنی حج جو ہے یہ 9 ذو الحجہ کو ہوتا ہے. زبان سے بھی کہتے ہیں. صحیح. اونٹ کی قربانی کے لیے اونٹ کی عمر 3 سال ضرور ہونی چاہیے. جی کارڈ سے بتائیے نا، کارڈ سے بتائیے. 3 سال. اب زبان سے بتا دیں. 3 سال غلط ہے. یا میرے مالی تو کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سال. صحیح کہا آپ نے، درست ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. گائے 2 سال کی، جی. اونٹ 5 سال کا، جی. بکرا 1 سال کا، اور دمبا اور مینڈا 1 سال کا. ایک اور وہ مسئلہ ہے. 1 سال کا، لیکن اگر 6 مہینے والا بھی لگے نا کہ سال کے برابر ہی ہے تو پھر اس کی بھی ہو سکتی ہے. صحیح. ٹھیک. 9 ذو الحجہ شریف کو یوم العرفہ یعنی عرفہ کا دن کہتے ہیں. یہ بھی اختلاف ہو گیا آپس میں. جی آدھے کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اور آدھے کہتے ہیں نہیں. چلیں زبان سے 9 بولیے. ذو الحجہ شریف کو یوم العرفہ کہتے ہیں. آپ نے غلط کیا ہوا ہے. جی درست یہ ہے کہ 9 ذو الحجہ شریف کو ہی یوم العرفہ کہتے ہیں کہ اسی دن میدان عرفات میں جاتے ہیں، اور یہی وہ دن ہے جس دن حج ہوتا ہے. تو اس دن کو تو ذرا اچھے طریقے سے یاد رکھے نا. 9 ذو الحجہ کو تو بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا، حج اسی دن کرنا ہے یوم العرفہ کو. تو یوم العرفہ 9 ذو الحجہ شریف کو کہتے ہیں. چلیں جی اب آپ نے بتانا ہے کارڈ میں. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال یہ بتائیے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے. جی ہاں آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بچوں کو معلومات فراہم کی، اور آپ جب تھوڑے بڑے ہوں گے اور فتویٰ لینے کی ضرورت ہوگی تو آپ کو مفتی صاحب یاد آئیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں. ہم چھوٹے سے تھے آپ کے پروگرام میں آئے تھے. ان میں ماشاءاللہ کئی خود مفتی بنے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن رہنمائی تو رہے گی نا. فائنل تو آپ کی طرف سے ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. اور بچے بھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب کے لیے بھی دعا کریں. اور میں چاہوں مفتی صاحب پروگرام کا بھی اختتام کی طرف ہے، بچوں کو دعاؤں سے نواز. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. اے مولا کریم، ہم یہاں پر جتنے موجود ہیں، جتنے بچے موجود ہیں، اے اللہ ان سب کی، ان کے والدین کی، ان کے گھر والوں کی بے حساب بخشش فرما. اے مولا کریم ان سب کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم ان سب کو دین کا اعلیٰ قسم کا علم عطا فرما. اے اللہ ان سب کو با عمل نیک اور متقی مسلمان بنا. اے
مولا کریم ان سب کی دنیا کی بھی خیر فرما، آخرت کی بھی خیر فرما۔ اے اللہ زندگی بھر اپنی رحمتوں کا سایہ انہیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان۔ عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان۔ عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان۔ عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان۔ واہ